سورۃ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن بادلوں یا پرندوں کی شکل میں آئیں گی اور پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، یا اللہ ان کو بخش دے، یہ ہمیں پڑھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الزہراوین کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ میزان اتارا، وہ فرقان اتارا جو حق کو باطل کا فرق دکھانے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے احکام قبول کرنے سے انکار کریں، اللہ کی آیات کا انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ پھر کسی بھی انسان کی شکل پر اعتراض کیسا؟ جب شکلیں اس نے بنائی پھر تو اعتراض اس کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم لوگوں کی شکل و صورت پہ تبصرے کیا کریں، یا کسی کے رنگ اور کسی کے ناک اور کسی کے اور اعضاء کے اوپر کوئی کرٹیسزم کریں۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ یہ دو طرح کی آیات کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں سمجھ بوجھ ہے، یعنی یہ دنیا، اس کے بارے میں جب کوئی حکم قرآن پاک میں آتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ سیدھی سی بات ہوتی ہے، زمین کی بات ہو، آسمان کی، ستاروں کی، بادلوں کی، ہم سب کو معلوم ہے بادل کیا چیز ہوتے ہیں، ستارے کیا ہیں، انسان کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس دنیا سے متعلق نہیں، وہ آخرت سے متعلق ہیں، اور وہ ہم نے ابھی دیکھی نہیں۔ ان کو بھی بسا اوقات ایسی مثالوں سے سمجھایا گیا جو دنیا سے متعلق ہیں، اور یہ تمثیلات صرف سمجھانے کے لیے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا کی اصل تصویر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، میزان کیا ہے، جنت کے دروازے کیسے ہوں گے، پل صراط کیسا ہوگا، ہم سب اپنا اپنا الگ امیجنیشن رکھتے ہیں۔ اگر ہم سے کہا جائے نا ذرا ڈرا کر کے بتاؤ کہ پل صراط کا نقشہ تمہارے ذہن میں کیا، تو ہر ایک کی شاید ڈرائنگ فرق ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات مثالیں دی ہیں۔ اب ان مثالوں کی جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو پھر بات فرق ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک محکمات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو تمہاری سمجھ میں آتی ہیں، جو دنیا میں تمہاری زندگی سے متعلق احکامات پر مبنی ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کیوں متشابہات آئیں؟ تو یہ ایک ضرورت تھی نا ہمارے لیے۔ زندگی صرف دنیا کی زندگی تو نہیں کہ صرف اسی کی باتیں کی جائیں، آخرت بھی تو ہے، اس کی بات بھی تو کرنی ہے۔ اس لیے متشابہات کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی وہ دین کا مذاق اڑانے کے لیے یا دین کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایسی آیات کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو تو عقل ہی نہیں مانتی۔ مثلا جنت اور دوزخ کی بعض اوقات ڈسکرپشنز ایسے آتی ہیں کہ بظاہر عقل کو ماننا مشکل لگتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس میں ظلن ذلیلا کی تفسیر میں جیسے آتی ہے بات کہ ایک سوار جو ہے وہ جب چلے گا تو 500 سال تک اس کا سایہ رہے گا۔ اب ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی سایہ 500 سال کی مسافت تک کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہمارے دین میں آخرت سے متعلق ہیں جو جلدی نہیں سمجھ میں آتی، یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ تب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ ہم نعوذ باللہ کسی کو مثال سے یوں سمجھانے لگیں کہ ایسا ہاتھ یا ویسا ہاتھ، نہیں۔ اسی طرح عرش پر اللہ تعالیٰ کا استوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ استوا کیا ہے تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ الاستواء معلوم والکیفیۃ مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اتنا ہم کو پتا ہے کہ عرش ہے، لیکن وہ کیسا ہے یہ نہیں ہم کو پتا،
اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ فتنے کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی وہ اصل کتاب کو چھوڑ کر جس میں ہمارے لیے کچھ احکامات ہیں ان کی ساری توجہ اور دلچسپی اور راستوں کی طرف ہوتی، کیونکہ انہوں نے اس کتاب سے ہدایت نہیں لینی ہوتی نا، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ان کو الٹے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یعنی ہم متشابہات کو بھی مانتے ہیں ایز اٹ از، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند یا عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو فیاض حقیقی ہے۔ یعنی عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف تو محکمات متشابہات سب کو مانتے، کہتے سب اللہ کی طرف سے، سب سچ ہے، سب درست ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، کیونکہ یؤمنون بالغیب جو رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے نفس سے اور اپنے آپ سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد بھٹکانا نہیں، ہمارے دل نہ پھیرنا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنی دعا کیا مانگتے تھے، تو انہوں نے بتایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا، تو ہمیں پھر کتنی مانگنی چاہیے جو ہر وقت ہی خطرات کی زد میں ہے۔ اور کبھی بھی کسی نیکی کے کام پر، کسی ہدایت کے رستے پر آ کر کوئی تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یعنی کفر کے ساتھ دنیا بھر کی دولت بھی کوئی کام نہیں دیتی، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف اور پھر فتح مکہ کی طرف۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ یعنی مسلمان کم ہونے کے باوجود، فئتن قلیلہ ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے، انہیں فتح مبین نصیب ہوئی، دین کو ایک قوت ملی۔ ان فی ذلک لعبرۃ، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ ہیں ہماری آنکھیں؟ کیا ہے سبق ہمارے لیے کہ اگر کوئی شخص خالصتاً اللہ کے راستے میں نکلے بغیر کسی دنیاوی غرض کے اور وہ اطاعت کرنے والا بھی ہو تو پھر غیب سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر ایک گروہ ہو تو خواہ وہ گروہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر دے، اپنا فرض ادا کر دے، تو اللہ کی مدد بھی اسی رفتار سے آتی ہے، اسی طریقے پر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، سستی اور غفلت سے کام لیں، اور پھر جب کوئی مشکل موقع آئے تو ہم کہیں بس اللہ ہی مدد کر دے گا، کافی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں کہا۔ جنگ بدر میں مسلمان اللہ کی راہ میں نکلے تھے، تھوڑے ہونے کے باوجود بھی خوف کی حالت تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا اور نتیجتاً کامیابی پائی۔ لیکن عام طور پر ایسی قربانیاں دینے سے اور ایسے خاص نازک موقعوں پر قربانیاں دینے سے جو چیز ہم کو روکتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ زین للناس حب الشہوات
حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. خوبصورت بنا دی گئی، زینت دے دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت. کس کس چیز میں سے؟ من النساء، عورتوں کی، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، مویشی جانور، والحرث، اور کھیت. یعنی انسانوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت رچ بس گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو عام طور پر لوگوں کے خیالات اور خواہشات اور ان کی سوچیں اور ان کی بھاگ دوڑ اور ان کے دکھ اور غم کیا ہے؟ یہی چیزیں ہیں. جس کی شادی نہیں ہوئی وہ شادی کے لیے پریشان ہے، شادی ہو گئی تو بچوں کے لیے پریشان ہے، بچے ہو گئے تو مال و دولت کی کثرت کی خواہش ہے، اور پھر اتنا کافی نہیں کہ جو 2 وقت کی ضرورت پوری کرے. خیل المسومہ، نشان زدہ خصوصی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں چاہیے، والانعام، مویشی جانور، والحرث، اور کھیتیاں، زمینیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے جس کے لیے تم مرے جا رہے ہو. آج آپ دیکھیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں. اگر پوچھا جائے کس بات پہ پریشان ہو تو ان کی پریشانیاں انہی میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یہ تو دنیا کا سامان ہے، ان چیزوں کے جانے پر یا ان چیزوں کی کمی پر تم اپنا آپ بھی گنوا رہے ہو. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. یعنی اگر یہاں کسی چیز کی کمی بھی ہو گئی اور تم نے صبر کر لیا تو اس کے بدلے میں وہاں مل جائے گا. لیکن یاد رکھو، قل اؤنبئکم، ان سے پوچھئے کیا بتاؤں تم کو. کیا خوبصورت انداز ہے نا کہ ایک طرف دنیا کی سب باتیں کر کے پھر فرمایا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. پھر کہا چاہتے ہو معلوم کرنا وہ خزانہ کیسے ملتا ہے، اسے پانا چاہتے ہو؟ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تم کو اس سے بہتر کیا چیز ہے. کن چیزوں سے؟ یہ جو دنیا کی نعمتیں اور جو دنیا کی زینت اور رونق کے سامان ہیں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہو اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہو اور انسانوں کی بڑائی کو اسی میں ناپتے اور تولتے ہو کہ کس کے پاس ان نعمتوں میں سے کتنی ہے. فرمایا کیا بتاؤں تم کو اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں کہیں. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ کی رضامندی، یہ اللہ کی رضامندی کی بات سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی عام زندگی کی مثال آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک عورت ہے، اس کا گھر بھی ہے، اس کے پاس مال بھی بہت ہے، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی، لیکن ایک مسئلہ ہے اس کی زندگی میں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر کبھی اس سے خوش نہیں ہوتا چاہے وہ کچھ بھی کر لے. آپ دیکھیں کہ ایسی عورت کے لیے ساری نعمتیں، سارے مال دولت، ہر چیز جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ اس کے گھر کا جو مالک ہے وہی اس سے راضی نہیں. ہر وقت گھر میں چن چن، آپس میں لڑائی جھگڑا فساد کھڑا ہے. اس کے برعکس ایک شخص جو جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن آپس میں پیار محبت اور سلوک کے ساتھ رہتا ہے، وہ کہیں زیادہ خوشحال ہوگا بنسبت ایسی زندگی کے. تو بالکل اسی طرح دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں اپنی جگہ، اور آخرت میں جنت کی شکل میں جو بھی نعمتیں ہیں اور جتنی بھی اعلیٰ ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن وردوان من اللہ، ایک اور جگہ پر آتا ہے وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یعنی بندہ مومن کو اصل خوشی، اصل راحت اس وقت ملے گی جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا، یہ پتا چل جائے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. یہ خوشی کا انتہائی بڑا مقام ہے. اس سے نیچے یہ مادی چیزیں، یہ سب تو ضرورت ہے انسان کی، اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے. یہ جو وقتی طور پر ہم کو تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یہ چیز میرے پاس آ گئی اور وہ چلی گئی الماری میں، وہ چلی گئی بیگ میں، چلی گئی کہیں، بس وہ ایک وقتی لمحہ آیا خوشی کا اور پھر غائب ہو گیا، بھول گئے کہ کہاں کیا رکھا ہے. لیکن جو دل کی راحت ہوتی ہے، دل کا اطمینان ہوتا ہے، جو اللہ کی رضامندی سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے
جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھی کوشش کرنی چاہیے اور آخرت میں بھی اسی کی تمنا رکھنی چاہیے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت نہیں مانگنی چاہیے، جنت مانگنی چاہیے، کیونکہ وہیں جا کر تو رضامندی نصیب ہوگی. جنت سے باہر تو نہیں ہے کوئی رضامندی. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رضامندی مانگو جنت نہ مانگو. نہیں، جنت بھی مانگو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. یہ ایک دوسرے کے کنٹریری یا متضاد نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز نہیں، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. کن بندوں کو؟ الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. الصابرین، کون ہیں یہ لوگ جن کے لیے وہ بڑے مقامات ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، سچے لوگ ہیں یعنی جھوٹ سے بچنے والے. والقانتین، اطاعت گزار. والمنفقین، مال خرچ کرنے والے. اور یہ ساری نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے. والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یعنی حقیقی معنوں میں نیک وہ شخص ہے جو سب کام کر لے اچھے اچھے اور اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرے، اسے کبھی اپنی نیکی کا کوئی تکبر نہ ہو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہو. والمستغفرین بالاسحار، بخشش مانگنے والے، استغفار کرنے والے، اور صرف دن کو نہیں، سحری کے وقت، رات کے پچھلے حصے میں. اور الحمدللہ اب رمضان میں ہر روز آپ سحری کے وقت اٹھیں گے تو اس میں سے کچھ لمحات ضرور خاص طور پر استغفار کے لیے، یعنی اور ذکر بھی کریں، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا کیا وظیفہ بتایا ہے؟ بخشش کی دعا. معلوم نہیں کہاں کہاں کیا کوتاہی ہو جاتی ہے اور انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. بہت سے لوگ آج کی دنیا میں ماڈرن بننے کے لیے کیا نعرے لگانے لگے یا کیا بات کرنے لگے ہیں، سب دین ٹھیک ہے، سب مذہب سچے ہیں، اور جو جس مذہب کو بھی فالو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جس کے لیے ہمیں کوئی بھی دین اختیار کرنا ہے وہ کس کو پسند کرتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے نزدیک تو اسلام ہی قابل قبول ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ سب کو مطمئن کر دیں، کوشش اس کے لیے کریں کہ خود بھی اسلام کے سچے نمائندے بنیں، اور جن لوگوں کو ابھی تک یہ نعمت نہیں ملی ان کو بھی اس نعمت کی طرف لائیں. کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ہمارا دین ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہوتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، یعنی اللہ کی طرف بلائیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کی جان لینے کو تیار ہو، یقتلون الذین یأمرون بالقسط. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اسے جو کسی نبی کو مار ڈالے، یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی کا سکھانے والا ہو، یعنی جو بھلائی پھیلانے والا یا اس کو عام کرنے والا ہو، اور برائی سے منع کرنے والا ہو، یعنی لوگوں کو برائی سے روکے.
عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں مبغوض ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی نصیحت اچھی نہیں لگتی. تو جو بھی آپ کو نصیحت کرے آپ ایک دم غصہ کرتے ہیں. اور بعض لوگ اس معاملے میں پھر زیادہ ہٹ درم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو یا اپنے معاشرے کو ان لوگوں سے پاک ہی کر دو جو ہم کو بار بار سمجھانے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے انبیاء کو بھی قتل کیا اور نیکی کا حکم دینے والوں کو بھی. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دو. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے. انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہود کی طرف اشارہ ہے کہ خود بھی کتاب رکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی آنا نہیں چاہتا، اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بس چند روز. وہ سمجھتے کہ ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کام دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات ایسے غلط عقائد دیکھنے میں آتے ہیں. کوئی عمل کا کام نہیں کریں گے، نہ اللہ کے حقوق ادا کریں گے نہ بندوں کے حقوق. نماز روزے حج زکوٰۃ کی بھی کوئی فکر نہیں، اور دوسری طرف انسانوں کو بھی کسی پہ الزام تراشی، کسی کے پیٹ پیچھے غیبت، کسی کا مال چرا لیا، کسی کو کسی طرح اذیت دی، ہر قسم کی چوری ڈاکہ غلط کام کر کے پھر کیا کہتے ہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ ہم کو چھڑا لیں گے، ہم تو بخش دیے جائیں گے. فرمایا غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اپنے دین کے معاملے میں ایسی غلط فہمی میں ان کو ان کی خود ساختہ باتوں نے ڈال رکھا ہے. یہ کہاں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھول کر کہا جائے گا سب چور آ جائیں اور اندر چلیں، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے. سب سود خار یہاں آ جائیں اور اندر چلے چلیں، سب غیبت کرنے والے آئیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے اب ان کے لیے، سب جھوٹ بولنے والے اندر آ جائیں. کہیں لکھا ہوا یہ؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کاموں کا انجام بھی جنت کی صورت میں ہم کو ملے گا تو یہ ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں. پھر تو اچھا برا کرنے والے سب برابر ہو گئے. اگر دنیا کی کسی عدالت میں ایسا ظلم نہیں ہوتا تو کیا اللہ کی عدالت میں ہی ایسا ظلم ہوگا؟ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تو تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. کیسا قادر؟ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح رات دن میں اور دن رات میں بدل جاتی ہے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے. رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں. بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اور یہاں پر لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے جس سے مراد دلی تعلق ہے، ورنہ امور دنیا میں بعض معاملات معاہدات کیے جا سکتے ہیں لیکن موالات کا تعلق نہیں ہو سکتا. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، ابھی نہ آتی یہ قیامت.
اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، کیونکہ دعوے تو سب کرتے ہیں نا، اگر حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، پھر محبت کو ثبوت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. یعنی اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف بات بھی نہیں مانتا اللہ رسول کی، تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیونکہ فإن المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت اور اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب ہیں. اور بالخصوص نصارہ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تعظیم میں جو طریقہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں انہیں خدا بنا ڈالا. ان کی اطاعت اور پیروی کی بجائے کیا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ کے مقام پہ پہنچایا اور شرک میں پڑ گئے. تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن بہرحال وہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ہاں، ان کا درجہ بہت عظیم کس طرح ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ ان کی اطاعت کرے، ان کی بات مانے، ان کی اتباع کرے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں، ان سے محبت بھی کریں، لیکن ساتھ ان کی اطاعت بھی کریں. جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کا آپ سے محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. اور یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے انکار کرنے والوں کو، منہ موڑنے والوں کو لا يحب الکافرین کہا ہے. بہت سخت لفظ ہے. یعنی کفر صرف آپ کی رسالت کے انکار سے ہی نہیں بلکہ آپ کی اطاعت کے انکار سے بھی لازم آ جاتا ہے. جانتے بوجھتے آپ کی بات کو معمولی قرار دینا اور اسے چھوڑ دینا.